سيدنا محمد اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، صدائے حسان کی سحری ٹرانسمیشن نعمت رمضان K2 ٹی وی سے آپ دیکھ رہے ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان ایاز منیر ہاشمی۔ ناظرین اکرام، امید ہے رمضان المبارک آپ کا خیر و عافیت سے گزر رہا ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان، رب اپنے بندوں سے فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں خود ہی دوں گا۔ تو کوشش کریں اس ماہ مبارک جو وقت گزرے وہ زیادہ سے زیادہ عبادات میں گزرے۔ ناظرین اکرام، نعمت رمضان ٹرانسمیشن کو بالخصوص تعاون حاصل ہے راجہ شاہد محمود تمہ اسلام آباد سے۔ آپ کا روزانہ کی بنیاد پہ ہمیں تعاون حاصل ہوتا ہے۔ آپ کے تعاون کا، محبتوں کا بہت شکریہ۔ برگ منرل واٹر والے، آپ کا تعاون ہمیں حاصل ہے۔ اتفاق بیکرز اینڈ سویٹس راولپنڈی، آپ کا ہمیں تعاون حاصل ہے۔ عارف فوڈ ظفر الحق روڈ راولپنڈی سے، آپ کا ہمیں تعاون روزانہ کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کارنر سویٹ ہاؤس اردو بازار راولپنڈی، آپ کا ہمیں تعاون حاصل ہوتا ہے۔ عتیق فوڈز راولپنڈی، ماسٹر آرٹ فرنیچر راور روڈ راولپنڈی سے، آپ کا روزانہ کی بنیاد پہ ہمیں تعاون حاصل ہوتا ہے۔ میم رے اسپورٹس کمرشل مارکیٹ مری روڈ راولپنڈی سے آپ کا تعاون ہوتا ہے۔ پاکیزہ سبزی اینڈ فروٹ منڈی بیریا ٹاؤن فیز 8 راولپنڈی سے، آپ کا ہمیں تعاون حاصل ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کرسٹیز پیزا عمان سے، آپ کا بھی ہمیں تعاون حاصل ہے۔ ناظرین اکرام، نعمت رمضان یہ پروگرام جو K2 ٹی وی سے الحمدللہ پوری دنیا میں لائیو دیکھا اور سنا جاتا ہے، روزانہ کی بنیاد پہ آپ کی محبتیں، آپ کا پیار ہمیں موصول ہوتا ہے۔ ناظرین اکرام، نعمت رمضان میں آج بھی ہمارے 3 خوبصورت مہمان جو اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں، بلا شبہ میرے آقا کے عظیم ثناخوان مصطفیٰ، وہ ثناخواں کہ جسے صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں حضور کی نعت کی وجہ سے جانا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے۔ میری مراد راجہ مجاہد برادران ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں آپ کو پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں۔ مجاہد بھائی کے ساتھ ساتھ میرے آقا کے خوبصورت ثناخواں، آپ ہی کی ٹیم کا حصہ احسن منیر چشتی صاحب موجود ہیں، آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں۔ آپ کے بائیں جانب خوبصورت ثناخواں مدثر اقبال چشتی صاحب، ماشاءاللہ یہ بھی اس ٹیم کا حصہ ہے۔ میں اپنے تینوں معزز مہمانوں کو اور ان کی پوری ٹیم کو پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں۔ ناظرین اکرام، بغیر کوئی لمحہ ضائع کیے میں گزارش کروں گا راجہ مجاہد برادران سے حمد باری تعالیٰ سے اپنی حاضری کا آغاز کریں گے۔ بسم اللہ جی۔ میں سب سے پہلے صدائے حسان کی ساری ٹیم کا مشکور ہوں۔ الحمدللہ ہر سال کی طرح خوبصورت یہ ٹرانسمیشن، بلکہ ہر سال آنے والا جو سال ہے بہتر سے بہتر، ماشاءاللہ سنوبر گل بھائی اور ان کی ساری ٹیم بہتر سے بہتر یہ کام کر رہی ہے۔ اللہ پاک مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ایک نئی حمد باری تعالیٰ، آج میں آپ کے پروگرام سے اس کا آغاز کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ اس کے چند اشعار سنیں اور ایمان تازہ کریں۔ رمضان کی خوبصورت یہ لمحات ہیں، رمضان شریف کے خوبصورت ایام چل رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس میں مالک کے حضور میں سب سے پہلے حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار پیش کروں گا۔ میرے مولا میرے مولا 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 اللہ 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 کر دیا عمر گزار میاں، اللہ اللہ کر دیا عمر گزار میاں، باقی سب دھوکھا سب بیکار 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 میاں، اللہ اللہ کر دیا عمر گزار میاں، اللہ اللہ کر دیا عمر گزار میاں، باقی سب دھوکھا
ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚ ਕੌਣ ਬਦਲਦਾ ਏ ਰਿਜ਼ਕ ਤੇਰਾ ਏ ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਘੱਲਦਾ ਏ ਕੰਮ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚ ਕੌਣ ਬਦਲਦਾ ਏ ਰਿਜ਼ਕ ਤੇਰਾ ਏ ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਲਦਾ ਏ ਕੱਲਿਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚ ਕਦੇ ਤੂੰ ਵਿਚਾਰਨੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਭ ਏ ਧੋਖਾ ਸਭ ਬੇਕਾਰ ਮੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਭ ਇਹ ਧੋਖਾ ਸਭ ਬੇਕਾਰ ਮੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਭ ਇਹ ਧੋਖਾ ਸਭ ਬੇਕਾਰ ਮੀਆਂ ਤੋਬਾ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਦੇ ਨਾ ਛੋੜੀ ਤੂੰ ਵੇਖ ਹਸਨ ਇਸ ਦਰ ਤੋਂ ਮੁਖ ਨਾ ਮੋੜੀ ਤੂੰ ਵੇਖ ਸਨ ਇਸ ਦਰ ਤੋਂ ਮੁਖ ਨਾ ਮੋੜੀ ਤੂੰ ਹੋਸੀ ਕਰਮ ਕਰੀਮ ਦਾ ਫਿਰ ਲਖਵਾਰ ਮੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਭ ਏ ਧੋਖਾ ਸਭ ਬੇਕਾਰ ਮੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਭ ਇਹ ਧੋਖਾ ਸਭ ਬੇਕਾਰ ਮੀਆਂ ਅੱਲਾਹੂ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹੂ 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 ਅੱਲਾਹ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ 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 ਅੱਲਾਹੂ सुभान अल्लाह माशाल्लाह। वो रब जो कुरान में कहता है इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक मैं हर चीज़ पे कादर हूँ। और वो रब कि जिसने अपने महबूब के लिए पूरी कायनात को तख्लीक फरमाया, हर नेमत दी तो उस पर शुक्र नहीं, सिर्फ हुजूर को जो अता किया, ये सबसे बड़ी नेमत जो हमारे दरमियान आका अलैहिस्सलाम की ज़ात जो मौजूद। नाज़रीन इकराम, गुफ्तगू का सिलसिला जारी व सारी है। यहाँ पे वक्त हुआ है एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए K2TV। वेलकम बैक नाज़रीन इकराम, नेमत रमज़ान सहरी की ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं K2TV से। नाज़रीन इकराम, मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद है। बढ़ते हैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की तरफ। गुफ्तगू का सिलसिला जारी व सारी है। राजा मुजाहिद बरदरान हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो ये बताइएगा रमज़ान माशाल्लाह कैसा गुज़र? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह पाक का एहसान है, बरकतों वाला महीना एक बार फिर अल्लाह पाक ने हमें अता फरमाया, तो बड़ा खूबसूरत माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा शर्मदान। अच्छा मुजाहिद भाई, ये बताइएगा जो नात का सफ़र है ये कितना तवील है और कब से नात पढ़ना शुरू की और कितना टाइम हो गया और इसके पीछे कितनी स्ट्रगल है, ये हमारे नाज़रीन को बताइएगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बचपन से ही सरकार की मदद सराही करता आ रहा हूँ, स्कूल टाइम से ही माशाअल्लाह। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मोहल्ले में गलियों में सरकार का मिलाद आना, मिलाद शरीफ के दिन होते तो फिर रैलियों के साथ नातें पढ़नी, करते करते अल्लाह पाक के करम से फिर मेरा पहला एल्बम 2008 में आया, फिर उसके बाद 2009-10 में भी आया, लेकिन जो 2011 में मेरा एल्बम आया उसमें या नबी नज़र करम फरमाना जो पूरी दुनिया में सुना गया। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के करम से सिलसिला बढ़ते ही चला जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है जी, दिन ब दिन अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर की नात के सदके जो है वो पजीराई में भी इजाफा हो रहा है। और माशाल्लाह सिर्फ इनसे प्यार करने वाले लोग पाकिस्तान में नहीं हैं, बल्कि आपसे प्यार करने वाले पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह लोग जो है वो मौजूद हैं। और बिलखुसूस K2TV से ये प्रोग्राम इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लाइव देखा और सुना जा रहा है। आपके साथ दो शहजादे भी माशाल्लाह, कितना अरसा हो गया इनको आपके साथ? एक तो भाई हैं आपके माशाल्लाह, ये मुदस्सिर, ये दोनों ही भाई हैं, ये तो दोनों मेरे हाथों में अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़े भी हुए हैं। और अल्लाह पाक के करम से जब से पढ़ना स्टार्ट किया है, पहले छोटा भाई था साथ, ये खुद भी बड़ा अच्छा पढ़ता है माशाल्लाह, ये भी खुद बड़ा अच्छा पढ़ता है हसन। तो जब से सफ़र स्टार्ट हुआ है सरकार की मदद सराई वाला, तो छोटा तो माशाल्लाह साथ ही था, खुद भी पढ़ा करता था,
چھوٹا سا تھا اس وقت. تو پھر الحمدللہ میرے ساتھ ایسی سیٹنگ بن گئی, ہمیں لوگوں نے برادران کے نام سے سننا اور پڑھنا الحمدللہ ہم نے شروع کر دیا. لوگوں نے اس طرح پسند کرنا شروع کر دیا ہمیں. پھر دف والا معاملہ آ گیا, اس پہ زیادہ پذیرائی ملی, لوگوں نے بڑا پسند کیا الحمدللہ ہمارے کلاموں کو. الحمدللہ جی, الحمدللہ, اس میں کوئی شک نہیں. اچھا, ایک عموماً جو عنصر پایا جاتا ہے کہ کچھ دیر کی اٹیچمنٹ ہوتی ہے, پھر کوئی نہ کوئی خلا آ جاتا ہے, لیکن ایک جب سے میں نے آپ کو سننا شروع کیا یا جب سے ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں الحمدللہ وہی ٹیم ہے, وہی لوگ ہیں سارے, کیسے مینج کیا آپ نے؟ الحمدللہ جی میرے ساتھ بلکہ یہ دف پہ جو بیٹھے ہیں یہ بھی اللہ پاک کے کرم سے 13 سال ان کو ہو چکے ہیں. الحمدللہ. تو جو میرے ساتھ ان سے پہلے تھے 4-5 سال پہلے, ان سے بھی پہلے جو تھے, وہ بھی اب تک رابطے میں ہیں, وہ بھی کسی محفل میں آ جاتے ہیں اور دف آپریٹ کرتے ہیں. بڑا بس الحمدللہ اللہ پاک کے کرم سے ایک بھائیوں والا ہمارا سسٹم چل رہا ہے. پیار ماشاءاللہ, پیار محبت, سفر کرنا, آنا جانا, گپ شپ, اسی میں آدھی زندگی سرکار کے ذکر میں یاد کرتے جا رہے ہیں. پورا سال ہی آپ ماشاءاللہ جو ہے الحمدللہ جی سفر میں ہوتے ہیں, کبھی کہاں حضور کی نام. اصل میں ہر سال میلاد شریف کا, رمضان شریف کے حوالے سے, جیسے ابھی میرا بلکہ آپ نے الحمدللہ پوری دنیا میں سنا گیا جی اسی کی طرف میں بڑھنے لگا تھا. اس طرح کلام دیتے گئے, لوگ پسند کرتے گئے, پھر وہ اسی طرح الحمدللہ یہ سلسلہ پنجاب بھر میں, پھر الحمدللہ میرا باہر بھی بیرون ممالک بھی آنا ہوا. الحمدللہ. تو دبئی میں بھی الحمدللہ سرکار کی محفلوں کا صدقہ وہاں پہ بھی حاضریاں ہوئی اچھی. تو سرکار کے در پہ بھی وہ تو خیر الحمدللہ آنا جانا رہتا ہے. آنا جانا, اللہ پاک سب کو حاضری نصیب فرمائے. آمین. حضور کی ناز کے صدقے اللہ ہم سب کو بار بار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا درد دیکھنا نصیب فرمائے. احسن بھائی بھی ماشاءاللہ جو ہے وہ بڑا عرصہ ہو گیا, ایک پیار, ایک محبت کا رشتہ آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور سرکار کی بارگاہ میں مدح سرائی کی سعادت حاصل کر. احسن بھائی, رمضان ماشاءاللہ کیسا گزر ہے؟ الحمدللہ جی بہت اچھا گزر ہے. رمضان میں کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں آپ؟ رمضان میں بھی ہمارا الحمدللہ نعت شریف سے جو رشتہ ہے وہ قائم ہے. ابھی بھی جو ہے نعت شریف ہی پڑھ رہے ہیں ٹرانسمیشن پہ, اور اپنا نماز روزہ اور عبادت وغیرہ کی جاتی ہے, اور نعت شریف میں ہی چل ہے سارا سال. الحمدللہ جی, اس پہ کوئی شک نہیں ہے. وقت جو ہے وہ اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر کرتے گزر رہا ہے. مدثر اقبال چشتی صاحب ماشاءاللہ بڑے شہزادے ہمارے, بڑا پیار کرنے والے اور بڑا خوبصورت پڑھنے والے. مدثر بھائی یوں سمجھ لیں کہ اتفاق, اتحاد اور پیار, کسی بھی چیز میں اخلاص بڑا ضروری ہے. اور یہ جو ایک مجاہد بھائی نے ایک ماشاءاللہ ایک گلدستہ جو ہے وہ ابھی تک برقرار رکھا ہے, اس میں آپ کی بھی بڑی ایفرٹ ہے. یہ جو آنے والے ہمارے نوجوان ہیں, بالخصوص جو نئی نسل ہے, جو نعت کی طرف جن کی رغبت ہے, کوئی پیغام ان کو دینا چاہیں گے؟ جی پیغام یہی ہے کہ بغیر کسی لالچ کے آپ سرکار کی مدح سرائی کریں. جس طرح کسی بھی جگہ آپ جاتے ہیں, لوگ آج کل جو ٹرینڈ چلا ہوا ہے آپ کو پتہ ہی ہے سارا محفل میں کیا ہو رہا ہے. بالکل ایسے ہی. تو اس چیز سے ہٹ کے آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دل سے محبت کریں اور نعت شریف کا نذرانہ جو ہے وہ پیش کریں. بالکل. مجاہد بھائی, نعت میں کلام کی جو سلیکشن ہے اور ادب جو ہے وہ بالخصوص جو ہمارے دیکھنے والے جو نوجوان جو جن کا شوق ہے نعت پڑھنے کا, لیکن وہ بہت سی چیزیں ادب اور ان چیزوں سے سمجھ لیں بہت دور ہم چلے گئے. نوجوان نسل تو ویسے ہی ادب سے بہت دور جاتی جا رہی ہے. تو کیا پیغام ہے ہماری آنے والی نسل کے لیے آپ کا؟ ایک عرصہ آپ نے نعت کی, کلام پہ آج بھی آپ نے بات کی, تو کلام کا میں یہ ہمارے خیر میں خود ابھی بہت جونیئر ہوں اور میں اپنے سے اچھا ہی سب کچھ سمجھتا ہوں. کلام کی جو سلیکشن ہے یہ بہت ضروری ہوتی ہے. جی اگر آپ کو کلام میں کوئی ایسا شعر ہے, کوئی انترا ایسا ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہا, کوشش کریں علماء کرام سے پوچھیں کہ ہمیں پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے. آج کل یہ آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کا دور ہے. بالکل. کوئی ایسا الفاظ, کوئی ایسا شعر اشعار منہ سے نکل جائے تو بڑی جو ہے نا وہ پرابلم بن جاتی ہے ہمارے لیے, پڑھنے والوں کے لیے بھی. تو یہ خصوصی میں آنے والے جو ماشاءاللہ ہمارے ثناخوان ہیں ان سے کہوں گا, جو بھی کلام سلیکٹ کریں کوشش کریں جس چیز کی آپ کو نہیں سمجھ آ رہی یا وہ پڑھے ہی نہ, تو یا پھر علماء کرام سے ضرور آپ مشاورت کریں. اور یہی الحمدللہ مجھے علماء کرام بھی بڑے پسند کرتے ہیں. اللہ پاک کے کرم ہے, یہ بڑا آپ کو بہتر پتہ ہے. علماء کرام میں بھی میں دف کے ساتھ الحمدللہ میری آئے دن حاضریاں ہوتی ہیں. تو یہی وجہ ہے, کلام کی سلیکشن اچھی ہوتی ہے بالکل, اور اچھا معیاری کلام ہوتا ہے. یہ بہت ضروری ہے. رہنمائی لے لینی چاہیے. کچھ لوگ جو ہے وہ بڑے ہچکچاتے ہیں کہ شاید ہم کسی سے پوچھ لیں گے تو کیا ہو جائے گا. سینئر سے مدد لینے میں کیا حرج ہے؟ اپنے استاد سے آپ مدد لیں, سینئر سے. میں ایاز بھی آپ کو بھی بتاؤں, مجھ سے جونیئر بھی میں بہت ساری چیزیں میں ان سے سیکھتا ہوں, سیکھنے کو ملتی ہیں, سیکھنا بھی چاہیے. تو یہ ضروری نہیں ہوتا ایک آپ
20 سال مجھے پڑھتے ہوئے ہو گئے، جو 3 سال سے آیا ہے ہو سکتا ہے وہ مجھ سے زیادہ بہتر جانتا ہو تلفظ، ادائیگی، یہ چیز ہر جگہ سے یہ چیز سیکھنی چاہیے. تو ماشاءاللہ آپ کی بھی تلفظ ادائیگی بڑی کمال کی. ہم ابھی انڈور بھی بات کر رہے تھے. بس آپ کی محبت، آپ کا پیار ہے. یوں سمجھ لیں کہ کوئی چیز آپ کو کسی سے مل جائے تو لے لینی چاہیے. اس میں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ مجھ سے چھوٹا ہے، میں اس سے یہ چیز سن رہا ہوں، سیکھ رہا ہوں، تو اس میں کوئی کباہت نہیں ہے. اگر کوئی اچھی بات، اچھی چیز آپ کو مل رہی ہے تو بے شک آپ اس سے جو ہے وہ لے لیں. اچھا مجاہد بھائی، صدائے حسان ہر سال ماشاءاللہ آپ ہماری اس نعمت رمضان کا حصہ ہوتے ہیں. بالکل جی، میں اسٹارٹ میں بھی کہہ چکا ہوں کہ میں کئی سالوں سے صدائے احسان کے اس پلیٹ فارم پہ آ رہا ہوں ٹرانسمیشن میں، اور بھی ٹرانسمیشنوں میں آنا جانا رہتا ہے، لیکن یہ جو ماشاءاللہ ان کا ورک ہے، ایک پراپر ایک ورک ہے، ایک ساری ٹیم ان کی ماشاءاللہ میں کہوں گا کہ بلکہ وہ ہماری زبان میں کہتے ہیں ساری ٹیم ان کی خان صاحب ہے. الحمدللہ. جو آپریٹر ہے وہ بھی ماشاءاللہ اتنا سمجھدار، جو باقی کیمرہ مین ہے سنوبر بھائی خود بھی ماشاءاللہ ایک بہت سمجھدار بندے ہیں ہر فیلڈ، ہر کام کے حوالے سے. ماشاءاللہ یہ نعت جب سنتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ یہ بہت بڑے عالم دین ہیں، اس طریقے سے سن رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ. تو ہر حساب میں ماشاءاللہ اللہ پاک ان کو خوش رکھے، نظر بس سے ساری ٹیم کو ان کو محفوظ رکھے. آمین. ہر آنے والا سال مجھے بہت بہتری نظر آ رہی ہے اور بڑی خوشی ہو رہی ہے. اور جب مجھے سنوبر بھائی صدائے احسان کے لیے کال کرتے ہیں، یقین کریں کہ بلکہ بیک کیمرہ پہ مجھے سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں سنوبر بھائی، تو میں جب یہ مجھے کال کرتے ہیں ٹرانسمیشن کے لیے، مجھے باقی ٹرانسمیشنوں کی اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی صدائے احسان پہ اس پلیٹ فارم پہ آنے کی ہوتی ہے، کیونکہ یہاں پہ ہمیں ساؤنڈ بہت خوبصورت اور باقی معاملات ساری ٹیم کا پیار اخلاق بڑا خوبصورت ہے ماشاءاللہ. اور مجاہد بھائی یہ جو ٹرانسمیشن ہے فی الوقت، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ K2 TV سے الحمدللہ پوری دنیا میں لائیو، اور یہ ماشاءاللہ دیکھیں یہ سب سے بڑا اس وقت خوشی کی ہمارے لیے بات ہے کہ آج یہ دیکھیں ٹرانسمیشن یہ بھی اور کئی ٹرانسمیشنیں چل بھی چکی ہیں. K2 چینل بہت خوبصورت ایک پلیٹ فارم ہے، بیرون ممالک بھی اور ہمارے پاکستان میں بھی بے حد لوگ K2 چینل کو پسند کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ اس پہ دنیا بھر میں دیکھا جاتا ہے. بالکل پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے. اور ویسے بھی کیمرے کا دور ہے، ذرا سی بات آپ نے کی تو کہاں سے کہاں جو ہے وہ بات پہنچ جاتی ہے. اچھا رمضان المبارک کا خوبصورت جو ہے وہ ماہ مبارک ہے، اور پہلا عشرہ رحمت کا ہے. رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، اے ہمارے رب بخش دے، رحم فرما، بے شک تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، کلام شامل کرتے ہیں. راجہ مجاہد برادران، گزارش کروں گا خوبصورت کلام. ابھی چونکہ وقت ہوا ہے یہاں پہ بریک کا، کلام جو ہے وہ انشاءاللہ بریک کے بعد ہم شامل کریں گے. ناظرین اکرام، وقت ہوا ہے مختصر سے وقفے کا، کہیں مت جائیے گا، لوٹتے ہیں مختصر سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین اکرام، نعمت رمضان سحری کی ٹرانسمیشن K2 TV سے آپ دیکھ رہے ہیں. راجہ مجاہد برادران ہمارے ساتھ موجود ہیں. کون سا کلام مجاہد بھی پیش کریں گے ہمارے ناظرین کے لیے؟ کلام مجھے فرمائشیں تو کافی ساری ہیں جی، لیکن میں ایک، چونکہ رمضان شریف کے مہینے میں ہر دل کی خواہش ہوتی ہے کہ سرکار کے در پہ حاضری ہو، امت خضرہ ہو، اور وہاں پہ ہم گڑگڑا رہے ہوں اور سرکار کی نعت، سرکار کی شان بیان کر رہے ہوں. تو میں مدینہ پاک کے بڑا حوالے سے بڑا ایک معروف کلام ہے، میں اپنی ہی فرمائش پہ اس کے 2-3 اشعار پڑھتا ہوں، پھر آگے جس طرح آپ کہیں گے انشاءاللہ یا باقی بھائیوں کی جو اس طرح فرمائشیں انشاءاللہ اس طرح پیش کرتے ہیں. بسم اللہ. آقا جی کردا مدینے میں آواں، آقا جی کردا مدینے میں آواں، آقا جی کردا مدینے میں آواں، آقا جی کردا مدینے میں آواں. سونیا میریاں سن لے صداواں،
सदका हसनैन दा वालिए दो जहां सदका हसनैन दा वालिए दो जहां तेनू वास्ता मैं ज़हरा दा आका जी करदा मदीने में आवां आका जी करदा मदीने में आवां आका जी करदा मदीने में आवां कर दे गल्ला जदों आके कोल बह के सुना कन लाके हाजी कर दे गल्ला जदों आके कोल बह के सुना कन लागे लाया क्यों तेरियां अर्ज़ां सुन मेरियां लाया क्यों तेरियां अर्ज़ां सुन मेरियां तैनू दुखड़े मैं दिल दे सुना आका जी करदा मदीने में आवां आका जी करदा मदीने में आवां आका जी करदा मदीने में आवां तेरे कदमां ते उड़ के मैं आवां फिर मुड़ के कदी भी ना जावां तेरे कदमां च उठ के मैं आवां फिर मुड़ के कदी भी ना जावां तूए प्यारा नबी सखियां दा सखी तूए प्यारा नबी सखियां दा सखी माफ कर दे तू मेरियां खता आका जी करदा मदीने में आवां आका जी करदा मदीने में आवां सुभान अल्लाह माशाल्लाह। आका जी करदा मदीने में आवा। हुजूर के हर आशिक की यही तमन्ना है, दिल की यही सदा है कि एक बार कम से कम ज़िंदगी में वो ज़रूर हुजूर की बारगाह तक जाए, हुजूर की बारगाह में सलाम मोहब्बत पेश करे। मेरा दिल है कि ये रब्त न टूटे कलाम शामिल करते हैं। राजा मुजाहिद बरादरान, कौन सा कलाम पेश करेंगे हमारे नाज़रीन? मेरा एक कलाम पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह सुना गया, मेरा दिल है दो शार में उसकी भी पेश करूं। दिल बेचैन नू चैन दी लोड़े, दिल बेचैन नू चैन दी लोड़े, दिल बेचैन नू चैन दी लोड़े, सानू नींद देन दी लोड़े, दिल बेचैन नू चैन दी लोड़े,
سبحان اللہ ماشاءاللہ دل بے چین نو چین دی لوڑے. کلام کا سلسلہ جاری و ساری ہے, گفتگو بھی انشاءاللہ مہمانوں سے کرتے رہیں گے. فی الوقت یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک مختصر سے وقفے کا, کہیں مت جائیے گا, لوٹتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد. دیکھتے رہیے K2 TV. ویلکم بیک ناظرین اکرام, نعمت رمضان K2 TV سے آپ دیکھ رہے ہیں سحری کی نشریات. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان, سحری کھاؤ کہ اس لیے اس میں تمہارے لیے برکت ہے. تو کوشش کریں کہ سحری ضرور جو ہے وہ آپ کھائیں, اس کے بعد خشوع و خضوع کے ساتھ, خوشنودی کے ساتھ رب کی رضا کے لیے روزہ رکھیں. پھر دیکھیں برکتیں کیسے ہوتی ہیں, کرم کیسے ہوتا ہے. معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, راجہ مجاہد اور آپ کے ساتھ آپ کے برادران الحمدللہ. مجاہد بھی عموماً یہ عنصر دیکھا گیا ہے جو رمضان میں خاص کر عصر سے مغرب کا جو ٹائم ہوتا ہے, اور بڑا یوں سمجھ لیں کہ قیامت خیز منظر ہوتا ہے, بھاگ دوڑ بڑی ہے, عدم برداشت کا جو پہلو ہے وہ ہمارے ہاتھ سے وہ چھوٹتا جا رہا ہے, صبر ختم ہو گیا ہے. ذرا سی بات پہ جو ہے وہ ہم انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. اس حوالے سے کیا پیغام ہے, کیا کہنا ریاض چاہیں بھائی, گے؟ یہ بڑا خوبصورت آپ نے سوال کیا ہے. اب تو ماشاءاللہ پھر بھی سردی کے روزے ہیں. جی جی, جو گرمی کے روزے تھے نا, میرا تو جب جاب سے جانا ہوتا, پرنٹنگ پریس کی میری جاب تھی, تو جب میرا جانا ہوتا تو رستے میں بڑی لڑائیاں, بڑی گتھا یہ دیکھنے کو ملتا. یہ ایسا ٹائم ہے کہ میں بلکہ آج بھی آتے ہوئے جب ٹرانسمیشن میں آ رہے تھے تو 2-4 دفعہ بلکہ عصر کے بعد کا جو اکثر باہر گھر کے سامان کے لیے بھی جانا ہوتا ہے, میں چھوٹے کو بھی بتا رہا تھا, میں نے کہا جی یہ جو ٹائم ہوتا ہے اس میں کبھی بھی آپ کہیں پہ جا رہے ہوں اس ٹائم پہ, بالکل, تو اگر آپ کو کوئی برا بلا بھی کہہ جائے کہ یار بس تو ڈاڑیں تو جا, گزر رہا وقت. یہ ٹائم ایسا ہے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اس میں اصل میں پیک ٹائم ہوتا ہے. بالکل بالکل, صبر ختم ہوا ہوتا ہے, لیکن صبر کرنا چاہیے. بالکل ایسے میسیج ہے روزے کا نام ہی صبر سے کام لینا چاہیے. بے شک, تو اسی میں بہتری بھی ہے اور اللہ پاک راضی بھی ہوتا ہے اس سے. بے شک. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے حسن اخلاق کا پیکر بن کے آئے, ان کی تعلیمات, صحابہ کی تعلیمات ہمارے سامنے موجود ہیں. تو کوشش کرنی چاہیے کہ جو یہ وقت ہے, جو بالکل یوں سمجھ لیں کہ افطار کے ہم جب قریب پہنچ جاتے ہیں تو انسانی تقاضا بھی ہے, جسم کی بھی ضرورت ہے. جیسے مال کی جو ہے وہ زکوٰۃ ہے, اسی طرح روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے, حضور کا فرمان علی شان. تو کوشش کریں روزہ صرف یہ نہیں کہ آپ نے بھوکا رہنا ہے, پیاسا رہنا ہے, اسی کا نام روزہ ہے. روزہ تو ہمیں صبر کا, ہمدردی کا, پیار کا, بھائی چارے کا درس دیتا ہے. اور اس رمضان المبارک کوشش کریں کہ آپ کسی کا سہارا ضرور بنیں, اگر کوئی ضرورت مند ہے تو اس کا ضرور خیال رکھا جائے. معزز مہمان موجود ہیں, گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے. کلام شامل کرتے ہیں, پھر اس کے بعد آج آپ سے ماں باپ کی شان کے حوالے سے بھی ایک کلام ہم نے شامل کرنا ہے. بسم اللہ جی, کون سا کلام پیش کریں گے؟ اس سے قبل میں نعتیہ کلام پیش کر دیتا ہوں. بسم اللہ بسم اللہ. آقا تے مولا جگ دا مدنی داتا جگ دا, آقا تے مولا جگ دا مدنی داتا جگ دا, آقا تے مولا جگ دا مدنی داتا جگ دا, آقا تے مولا جگ دا مدنی داتا جگ دا. جگ سارا صدقے اس تو
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਭ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਭ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਭ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਭ। ਸਾਈਮ ਏ ਚੱਲਦਾ ਜਗ ਦਾ ਬਦਲੀਏ ਦਾਤਾ ਜਗ ਦਾ, ਸਾਈਮ ਏ ਚੱਲਦਾ ਜਗ ਦਾ ਬਦਲੀਏ ਦਾਤਾ ਜਗ ਦਾ, ਆਕਾ ਤੇ ਮੌਲਾ ਜਗ ਦਾ ਬਦਲੀਏ ਦਾਤਾ ਜਗ ਦਾ। ਇਹ ਦਾਤਾ ਜਗ ਦਾ। सुबहान अल्लाह माशाल्लाह। बेशक पूरी कायनात का मरकज़ महवर जो ज़ात है वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात है। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर हुजूर की बारगाह से मांगा जाए, हमारे मांगने में कमी हो सकती है, उनके अता करने में कमी नहीं हो सकती। हाफिज़ मज़रुद्दीन मदर साहब ने क्या खूबसूरत फरमाया था, इस बात से मुझे याद आई, मदनी दाता जागदा, बेशक बेशक मौत ही खुदा की ज़ात है, अल्लाह। कासिम नबी की शान, कि देने वाला रब है, बांटने वाले बेशक 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 सरकार दो आलम। हुजूर नवाज रहे हैं पूरी कायनात को। मैंने कहा हमारे मांगने में कमी है, जब तक दिल साफ़ नहीं होगा, अंदर साफ़ नहीं होगा, तो गुंबद खज़रा के मकी कैसे दिल में ठहरेंगे, वो कैसे तशरीफ़ लाएंगे। उसके लिए पहले दिल को साफ़ करना पड़ेगा, बुग़्ज़ कीना हसद को दिल से निकालना पड़ेगा। फिर देखिए हुजूर निगाह करम कैसे फरमाते हैं, अपने ग़ुलामों की बिगड़ी को कैसे बनाते हैं। नाज़रीन इकराम, यहाँ पे वक्त हुआ है एक मुख्तसर से शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए K2 TV। वेलकम बैक नाज़रीन इकराम, नेमत रमज़ान सहरी की ट्रांसमिशन K2 TV से आप देख रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ मेहमान राजा मुजाहिद बरदरान हमारे दरमियान मौजूद हैं और बड़े खूबसूरत कलाम माशाल्लाह आप पेश करने की सआदत हासिल कर रहे हैं, और शोर आफाक कलाम जिनकी वजह से आपको पूरी दुनिया में सुना जाता है। मोहब्बत करने वाले, प्यार करने वाले पूरी दुनिया में बसते हैं। और नाज़रीन इकराम, रमज़ान अल मुबारक का खूबसूरत माह मुबारक जो हमें मुयस्सर है, और ये किसी नेमत से कम नहीं है, तो कोशिश करें जो वक्त गुज़रे वो इबादत में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुज़रे, इस्तग़फ़ार करते रहें, और बिलख़ुसूस अपनी पूरी दुनिया में बसने वाले मुसलमान भाइयों को ज़रूर दुआओं में याद रखें। जो हमसे बिछड़ गए उन्हें भी दुआओं में ज़रूर याद रखें। कोशिश करें कि मुल्क पाकिस्तान की खैर के लिए हर दम दुआ करते रहें। बढ़ते हैं मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की तरफ, और राजा मुजाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और आपके बरदरान पूरी टीम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ मौजूद है। मुजाहिद भाई, अमूमन ये अंसर और ये तासुर भी पाया जाता है कि जो हुजूर का सना खां है, सबसे पहले तो ये है कि अदब, जो बात हमने पहले की कि अदब जो है वो बड़ा मानी खेज़ है, इसमें अदब पहला करीना है मोहब्बत के करूनों में। सरकार की बारगाह में अदब के साथ, मोहब्बत के साथ, दिल लगी के साथ, आजी के साथ, जब आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में आप हुजूर की नात पढ़ेंगे, हुजूर की तारीफ़ करेंगे, तो फिर करम कैसे होता है। आपने तो करम जो है वो देखा है, और बड़ी करम नवाजियाँ होती हैं। बल्कि मैं सबको ये मैसेज भी दूंगा इस प्लेटफॉर्म से कि सरकार की जब भी, मेरी तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कई सालों से पढ़ता आ रहा हूँ अल्लाह पाक के करम से, मेरी आदत है ये अयाज भाई कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह बावजू होके अल्हम्दुलिल्लाह मेंबर पे बैठता हूँ, सुभान और अल्लाह पाक के करम से फिर जो कैफियत होती हैं जी, पढ़त की, वही सुनने वालों पे भी कैफियत आ रही होती हैं। तो अल्लाह पाक का ये बड़ा करम है कि कोशिश करें बावजू होकर बेलोस सरकार की मददसराई करें। फिर इंशाअल्लाह जो सुनने वाले हैं, आज भी अल्लाह पाक के करम से मेरी कोई भी आप वीडियो उठाएं लाइव वाली जी, लाइव जो मेरी माफलों के प्रोग्राम होते हैं, तो लाजमी आपको 2-4 आंखें उसमें अश्क बार नज़र आएंगी। अल्लाह, ये बड़ा सरकार की करम नवाजी है बेशक। उसमें ये मैं इसलिए ये पैगाम दे रहा हूँ कि अक्सर थोड़ा सा सुस्ती कर जाते हैं हमारे नात खान भाई भी इसमें, कि बग़ैर वज़ू के ही जी सरकार की मददसराई शुरू कर देनी, और अक्सर इंसान से गलती खुदा का पुतला हो भी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन कोशिश करें बावजू होकर स्टेज पर आएँ। फिर जब आप हाज़िरी पेश करेंगे और खुलूस नीयत से सरकार दो आलम का गुंबद खज़रा को तसव्वुर में रखें, सुभान, और फिर आप कलाम पढ़ें, फिर रूहानियत देखें महफिल की कैसी है। बेशक सुभान अल्लाह। वो एक शायर ने कहा ना, न मुखड़ा न मुखड़े दा दिल वेख वाह दे, वाह वाह, कमली वाले आका जे वेखण ते दिल वेख दे। उस बारगाह में तो दिल देखे जाते हैं। ये देखा जाता है कि आने वाला किस कदर मोहब्बत के साथ आया है, किस कदर आजी के साथ, किस कदर इंकसारी के साथ आया है। बहुत से एजाज़ आपको नात के सदक़े में मिले हैं, कोई एक ऐसा एजाज़ जो याद रह गया हो आज तक, शेयर करेंगे नाज़रीन के लिए? मेरा सबसे बड़ा जो मेरे लिए एजाज़ की बात है
واقعات تو بے شمار ہیں، جی جی۔ اتنا وقت نہیں ہے کہ میں بتا سکوں۔ میں جب میرا بچپنا تھا تو میں اپنے قاری صاحب کے ساتھ، جنہوں نے مجھے قرآن پاک کی تعلیم دی الحمدللہ، قاری نذیر احمد چشتی صاحب، ماشاءاللہ، اور انہوں نے مجھے محفلوں پہ لے کے جانا۔ اسی طرح ایک دفعہ ہم گولڈا شریف اپنے مرشد کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو مجھے قاری صاحب کہتے ہیں کہ بیٹا نعت شریف پڑھو۔ چھوٹی سی عمر کا تھا، میں 10 سال عمر ہوگی یا 12 سال، تو میں نے نعت شریف شروع کی۔ سرکار سیدنا میر علی شاہ، پیر میر علی شاہ سرکار گولڈے کے تاجدار، قدموں میں، گولڈے کے تاجدار، میں نے جب کھڑے ہو کے کلام شروع کیا تو اندر سے ایک پیغام آتا ہے۔ پیر صاحب کے صاحبزادے ہیں جامی صاحب، جی جی، آپ کا پیغام آتا ہے جو بچہ نعت پڑھ رہا ہے اس کو اندر لے کے آئیں۔ اللہ اکبر، تو اللہ، حالانکہ پڑھنے والے آپ کو پتہ ہے وہاں بے شمار دربار شریف ہے، کہاں سے لوگ دنیا پڑھ رہی ہوتی ہے۔ تو قاری صاحب کو یہ پیغام ملا کہ یہ بچہ کون ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ میں نے اس کو بولا ہے نعت پڑھے، یہ میرے ساتھ آیا ہے۔ قاری صاحب کو کہا گیا کہ آپ اس بچے کو لے کے، آپ کو جامی صاحب نے، قبلہ پیر صاحب نے کہا جی آپ میرے پاس ہیں۔ پھر میں نے، وہ بڑی سعادت کی بات ہے الحمدللہ، پھر میں نے جامی صاحب کی فرمائش تھی اور الحمدللہ میں نے کلام پیش کیا۔ بڑی دعاؤں سے آپ نے نوازا۔ تو یہ سادات کی دعائیں ہیں، پیروں کی، ماں باپ کے بعد پیران نظام کی دعائیں ہیں اور سرکار کا کرم ہے آج اس مقام پہ۔ بے شک حضور کی نعت کا صدقہ ہے۔ وہ ایک شاعر نے کہا تھا، اپنی منزل پہ پہنچنا بھی کھڑے بھی رہنا کتنا مشکل ہے، بڑے ہو کے بڑے بھی رہنا۔ آج ہی انکساری جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ کلام کی طرف بڑھتے ہیں، ماں باپ کی شان کے حوالے سے جی میں فرمائش ہے تو چونکہ بسم اللہ۔ رمضان شریف کی اس بابرکت مہینے میں ماں باپ تو ویسے بھی اللہ، ایسی نعمت ہیں جن کے انمول ہیں، ہستیاں، انمول ہستیاں جن کے ہیں، یقیناً وہ خوش نصیب ہیں۔ اللہ، جن کے نہیں ہیں، اللہ پاک ان خوبصورت گھڑیوں کے صدقے، خوبصورت محفل کے صدقے، خوبصورت مہینے کے صدقے اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے۔ آمین۔ چند اشعار میں ماں کی شان کی پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ۔ جن کی مائیں نہیں ہیں ان کے دل کی بات میں آپ کو سناتا ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਛਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਛਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਛਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਲੋਕੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਛਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਛਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਵੇੜੇ ਬੈਠੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਛਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਛਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਵੇੜੇ ਬੈਠੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਛਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਛਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਦਮ ਸੀ ਰੱਖਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਦਮ ਸੀ ਰੱਖਦੀ, ਜਨਤਾਂ ਵਰਗੀ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਛਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਲੋਕੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਛਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਵੇੜੇ ਬੈਠੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਛਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜ਼ਿੱਦ ਲਾਉਂਦਾ ਸਾਂ ਮੈਂ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜ਼ਿੱਦ ਲਾਉਂਦਾ ਸਾਂ ਮੈਂ, ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਛਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਛਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪੁੱਛਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਰੋਟੀ ਦਾ, ਪੁੱਛਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਰੋਟੀ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਛਾਂ ਹੁੰਦੀ
ਪਿਓ ਮਰੇ ਘਰ ਵੇਲਾ ਓਏ ਟੁਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਰੋ ਉਜੜ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਮੇਲਾ ਭਾਈ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਵੰਡਾਉਂਦੇ ਭਾਈ ਭਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਵਾਂ ਬਾਪ ਸੀਰਾਂ ਦੇ ਓਏ ਤਾਜ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੱਕ ਲੈ ਸੂਰਤ ਮਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਮ ਲੱਖ ਹਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਿਆਰਤ ਮਾਂ ਦੀ ਉੱਚੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਲ ਖਜੂਰਾਂ ਕਣੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਓਏ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਜੇ ਮਾਵਾਂ ਸਹਿ ਸਹਿ ਜੋੜ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੇਖੇ ਆਖਿਰ ਵਿਥਾਂ ਪਈਆਂ ਓਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾ ਇੱਕ ਪਲ ਸੀ ਨਾ ਲੰਘਦਾ ਉਹ ਸ਼ਕਲਾਂ ਯਾਦ ਨਾ ਰਹੀਆਂ ਲੈ ਓ ਯਾਰ ਹਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਇਹ ਮੇਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਸੀ ਯਾਰਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂ उस दिन ईद मुबारक हो सी जिस दिन फेर मिलांगे माँ का इस दुनिया में और नाम क्या होगा उस माँ का हमसे एहतराम क्या होगा जिसके पाँव के नीचे है जन्नत सोचो उसके सर का मकाम क्या होगा जिसके पाँव के नीचे है जन्नत सोचो उसके सर का मकाम क्या होगा और मुश्किल राहों में भी आसान सफ़र लगता है मुश्किल राहों में भी आसान सफ़र लगता है ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। एक शेर पैगाम का भी मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ, ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। एक शायर ने बड़ी खूबसूरत बात की, इसमें पैगाम है, उसने कहा कि तुप दे डंगे छां नहीं छड़ दे, तुप दे डंगे छां नहीं छड़ दे ते चंगे पुत्र माँ नहीं छड़ दे। तुप दे डंगे छां नहीं छड़ दे ते चंगे पुत्र माँ नहीं छड़ दे। अल्लाह हम सबको माँ बाप का फर्माबरदार बनाए, उनका अदब करने की तौफीक अता फरमाए, उनकी ज़िंदगी में उनके काम आने की तौफीक अता फरमाए। एक कलाम शामिल करते हैं, फिर उसके बाद हम प्रोग्राम के अख्तिताम की तरफ बढ़ेंगे। सईदा कायनात की बारगाह में मेरा दिल है कि आप एक कलाम शामिल करें। बिस्मिल्लाह। नबी आसरा कुल जहान दा, नबी आसरा कुल जहान दा, नबी दा आसरा मां हुसैन दी, नबी आसरा कुल जहान दा, नबी दा आसरा मां हुसैन दी। खदीजा आमिना हवा आसिया, खदीजा आमिना ते हवा आसिया, इना दी पेशवा मां हुसैन दी। खदीजा आमिना शास्त ज़हरा दा लाले, अपनी मां दी वजह तो शास्त ज़हरा दा लाले, अपनी मां दी वजह तो दीने पना बेमिसाले, अपनी मां
بولو ایجاب مصطفیٰ اعزاز مرتضیٰ حجاب مصطفیٰ اعزاز مرتضیٰ نماز انبیاء امام حسین دی حجاب مصطفیٰ اعزاز مرتضیٰ نماز انبیاء امام حسین دی نبی آسرا سبحان اللہ ماشاءاللہ. حضور کی شہزادی کی بارگاہ میں راجہ مجاہد برادران نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. آج جو عزتیں ہیں، رفعتیں ہیں، بلندیاں ہیں، جو شانیں ہم سب کو عطا ہوئی ہیں حضور کی نعت کے صدقے، سیدہ کائنات کے وسیلے سے ہی میں سمجھتا ہوں حضور نگاہ کرم فرما رہے ہیں اور اپنے غلاموں کی بگڑی کو بنا رہے ہیں. ناظرین اکرام، میں اپنے تینوں معزز مہمانوں کا بالخصوص شکریہ ادا کرتا ہوں. راجہ مجاہد اقبال چشتی صاحب تشریف لائے، محبتوں کا بہت شکریہ. صدائے احسان کی ٹیم کا بھی بہت شکریہ، کریٹو چینل کا بھی بہت شکریہ. سب نے ماشاءاللہ ساری ٹیم ہی نے بڑا محبتوں سے نوازا. اللہ پاک مزید اس نے برکتیں عطا فرمائے. آمین آمین. بہت شکریہ. آپ کے ہمراہ احسن مرید چشتی صاحب تشریف لائے، بہت شکریہ آپ کی آمد کا. مدثر اقبال چشتی صاحب تشریف لائے، آپ کی آمد کا، آپ کی پوری ٹیم کا میں اپنے چینل کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظرین اکرام، یہاں پہ آج کے ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اپنے میزبان ایاز منیر ہاشمی، صدائے حسان، K2 TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نئے مہمانوں کے ساتھ، نئے چہروں کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد